بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال سے تجارت کی دعوت دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و دیانت، امانت و صداقت اور نیک نفسی کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھیں، اسی لیے بغیر کسی غور و فکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دوگنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہم رکاب تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے وہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے غلام سے آپ کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو آپ ٹھکرا چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی۔ نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے۔ جوں جوں نبوت کے ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور فکر قوم بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر کوہ ہیرا میں جا بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 برس پورے ہو چکے تو ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام غار ہیرا میں تشریف لائے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواندہ نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دے کر رخصت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، لرزتے کانپتے گھر لوٹے، اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ دانا اور غم گسار بیوی پوچھتی ہے میرے آقا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا آقا آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تورات و انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور اسے کہا، اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سن۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے فرمائیے کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ فوراً بول اٹھے، یہ وہی ناموس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ لیکن اس واقعے کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے نشتر چلنے لگے۔ جب کفار کے بیہودہ باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیضہ خاطر ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتیں، حضور آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اس کا تمسخر نہ اڑایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے زخم خوردہ شام کو واپس لوٹتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی اور حوصلہ بڑھاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہو جاتی تو تازہ دم ہو کر پھر تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا دور بڑا ہی پرآشوب دور تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت تکالیف جھیلتی تھیں اور آپ نے بڑے نامساعد حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سخت ترین ابتلا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 سال تک اس محصوری کے روح فرسا آلام و مصائب بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیے۔ جب یہ انسانیت سوز محاصرہ ختم ہوا تو اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہیں۔ 10 نبوت رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین بیوی کے علاج معالجے کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، لیکن موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ آخر اہل ایمان کی یہ عظیم ماں 10 نبوت 11 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ مفارقت دے گئیں۔ آپ کی وفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اس بے پناہ صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مغموم رہنے لگے۔ جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آتی تو اکثر دل بھر آتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔